بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک دن راستہ چھوڑنے کے لیے مشکلیں مجبور ہوں گی، ایک دن راستہ چھوڑنے کے لیے مشکلیں مجبور ہوں گی۔ میری قسمت میں کامیابی بھلے ہی نہ ہو، میری محنت میں ترقی ضرور ہوگی۔ السلام علیکم، میں ہوں بزنس کوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس کوچ یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے انویسٹمنٹ آئیڈیاز کے اوپر، 10 انویسٹمنٹ آئیڈیاز۔ 3 جو انویسٹمنٹ آئیڈیاز ہیں وہ ہر ایک کو پتہ ہوتے ہیں، سونا، چاندی، پلاٹ خرید لیں، یا تیسرا سٹاک ہے۔ سٹاک ذرا تھوڑا سا رسکی ہوتے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ اس میں حرام حلال کا معاملہ بھی آیا تھا، بینکنگ کے، انشورنس کے سٹاکس ہوتے ہیں، دوسرے سٹاکس خریدنے ہوتے ہیں، پھر وہ لو پہ کب ہے ہائی پہ کب ہے، وہ ٹیکنیکل معاملات ہیں، وہ سیکھنے پڑتے ہیں پہلے۔ میں اس کے علاوہ بزنس آئیڈیاز دینے، انویسٹمنٹ آئیڈیاز دینے کی کوشش کروں گا، جو ایک تھوڑی طرح کے ایک بزنسز بھی ہوں گے جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، میں ان کی طرف زیادہ غور کرتا ہوں۔ تو پہلا جو آپ کا آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ اسے کارپوریٹ سیکٹر میں لگا دیں۔ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر لگایا جا سکتا ہے۔ کارپوریٹ کے مینیجرز یا ڈائریکٹرز لیول کے لیے انہیں ضرورت ہوتی ہے 60 70 80 ہزار روپے آپ کو ریٹرن دیتی ہے مہینے کا۔ اچھی گاڑی ہوگی تو اتنا دے دیتی ہے آرام سے، کیونکہ ان کو دینے کے فائدہ یہ ہے کہ رینٹا کار پہ لگائیں گے، اوبر پہ لگائیں گے، کریم پہ لگائیں گے، وہ گاڑی بھگاتے بہت ہیں تو وہ خراب بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے آفس یا ایک عام روٹین کی گاڑی چاہیے ہوتی ہے انہیں، تو یہ اتنی زیادہ استعمال میں نہیں آتی، اور وہ گاڑی رکھتے بھی ذرا مینٹیننس رکھتے ہیں، اس کی صاف ستھری رکھتے ہیں۔ دوسرا کاروبار ہے لائف سٹاک کا۔ لائف سٹاک میں آپ جا سکتے ہیں۔ لائف سٹاک سے مراد سب سے بڑا جو ہے وہ ہے کہ ایسی کمپنیز گاؤں لیول میں تو موجود ہیں جنہیں گوٹ یا بکرا کمپنی کہا جاتا ہے، بکرا تو نہیں گوٹ ہوتی ہیں جی، وہ اس طرح کی کمپنیاں ہوتی ہیں جس پہ لوگ بکریاں لے کے دیتے ہیں، اور جو اس کا پھل ہوتا ہے وہ لوگ آگے کمپنی والے پھر آگے کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ تو وہ جو پھل ہوتا ہے وہ پھل سے مراد ہے جو بکرے کے بچے ہوتے ہیں بکری کے، وہ ایک کمپنی کا ہوتا ہے اور ایک آپ کا ہوتا ہے، اس طرح وہ سسٹم چلتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو فراڈیا کمپنی کی جگہ اچھی کمپنی مل جاتی تو آپ اس میں انویسٹ کر دیں، یا میری کمپنی میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ یا اور اس میں ایک آئیڈیا ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس طرح کے بزنس آئیڈیاز ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ آپ ایک کمپنی کھول سکتے ہیں میری طرز پہ بھی، کہ ایک لائف سٹاک کمپنی ہو، بھینسوں کی ہو، دودھ لوگ 3.5 لاکھ کی راوی یا نیلی بھینس لے کے دیں گے آپ کو، 50,000 روپے آپ ان سے رجسٹریشن فیس لیں گے، جس میں آپ باقی تمام اخراجات اس کے مینیج کریں گے پہلے مہینے کے، اور جتنا دودھ کا منافع ہوگا وہ آدھا کمپنی کا ہوگا اور آدھا اس بندے کا۔ اسی طرح میری کمپنی، اگر آپ میری کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہیں تو نیچے کمنٹ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میری کمپنی لاہور میں اس وقت صرف ایگزسٹ کر رہی ہے، باقیوں کے لیے ابھی میں بعد میں فرینچائز دیں گے ہم انشاءاللہ۔ تیسرا کام جو ہے وہ ہے فرینچائز کا۔ تیسرا کام جو ہے فرینچائز کا، فرینچائز لے سکتے ہیں آپ۔ فرینچائز مثال کے طور پہ بیکری کی ہو سکتی ہے، ہوٹلز چینز کی ہو سکتی ہیں، ان کمپنیز کی آپ لیں لازمی طور پہ بھائیو، جن کی جو فرینچائز ہے نا پوری آ کے مینجمنٹ سنبھالتی ہے۔ آپ نے صرف پیسہ لگانا ہوتا ہے، جگہ دیکھنی ہوتی ہے جا کے ایک انویسٹر کی طرح، وہ آتے ہیں پوری بنانا انہوں نے اپنے طریقے سے ہوتا ہے، سارا کام انہوں نے اپنے طریقے سے کرانا ہوتا ہے، مینیجر ان کا ہوتا ہے، سٹاف ان کا ہوتا ہے، ایریا مینیجر ان کے ہوتے ہیں، چیک بیلنس رکھتے ہیں، اور آپ کو صرف ایک ریٹرن اچھا خاصا آتا رہتا ہے۔ آپ نے بس بیلنس شیٹ جو ہوتی ہے اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا پرافٹ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو آپ کا چوتھا کاروبار ہے وہ ہے کہ آپ پارکوں کے اندر یا مالز کے اندر اگر آپ کو رکھنے دیں تو آپ بچوں کے کھلونوں کی گاڑیاں مل جاتی ہیں جس پہ ٹوکن سسٹم ہوتا ہے، وہ رکھ سکتے ہیں، اس سے اچھا خاصا آپ کو انکم آ سکتی ہے۔ یہ چھوٹے لیول کا۔ اگر بڑے لیول پہ جانا ہے تو آپ پلے لینڈز بڑے بڑے بنتے ہیں، وہاں پہ آپ اپنے کھلونے انسٹال کرا سکتے ہیں، اس پہ 50% کا مارجن طے ہو جاتا ہے کہ آدھے پیسے آپ کے آدھے پیسے میرے، ٹھیکے سسٹم کے اوپر ہوتا ہے۔ اور گورنمنٹ کے پارک کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جھولے ہوتے ہیں 70 لاکھ 80 لاکھ کروڑ کا، تو اس میں بھی پرافٹ مارجن یا ٹھیکے سسٹم پہ چل رہا ہوتا ہے، اچھا خاصا ریٹرن آتا ہے اس کا بھی۔ یہ آپ کو اس پہ ذرا ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک یونیک قسم کا آئیڈیا ہے۔ تو پانچواں کاروبار جو ہے وہ ہے بلک میں ایک الیکٹرانک سٹور کھولا جائے۔ بلک الیکٹرانک سٹور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ نے وہ الیکٹرانک سٹور نہیں کھولنا جس میں 200 قسم کی چیزیں پڑی ہیں، اس کے لیے علیحدہ علیحدہ سیلز مین رکھو، کتنی یہ چیز آئی ہے اس کمپنی سے، اس چیز کی کمپنی آئی ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک عام بندہ ہے جس نے ریگولر بزنس کرنا ہے، آپ نے وہ نہیں کرنا، آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ آپ ایک سٹور لیں گے، اس سٹور کے اندر صرف ایک پروڈکٹ پکڑیں گے، ایک کمپنی کی ٹاپ کمپنی ہو، چلتی ہوئی کمپنی ہو، اس کی ایک پروڈکٹ پکڑ لیں، اے سی پکڑ لیں، واشنگ مشین پکڑ لیں، یا کوئی اور الیکٹریکل اپلائنس جو ہوتا ہے وہ پکڑ لیں، ایک پروڈکٹ، صرف ایک پروڈکٹ
جوسر ہے تو جوسر ہو، اے سی ہے تو اے سی، مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے کی بھی اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اے سی خریدیں گے 100 اے سی آنے ہیں زیادہ سے زیادہ، 110 اے سی آئیں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ بھائی جان یہ اورینٹ کمپنی سے، اورینٹ کی یا جس بھی کمپنی کی آپ لیتے ہیں، میں کسی کمپنی کو ریفر نہیں کر رہا، جو ٹاپ کمپنیز ہیں اس کمپنی کا آپ لیتے ہیں اور پتہ ہوگا بھائی جان یہ جو اسٹور ہے یہ صرف اے سی میں ڈیل کرتا ہے، تو اور وہ لوگ آپ کے پاس، اور یہ زیادہ بکتا بھی ہے بھائی، یونیک جتنی چیز ہوگی نا اتنی زیادہ بکے گی بھی، آپ کی ٹائم لیتی ہے لیکن بکتی زیادہ ہے۔ آپ نے تھوڑی سی مارکیٹنگ کر لیں گے، پتہ چل جائے گا لوگوں کو، سائن بورڈ وغیرہ آپ نے لگائے ہوں گے تو بہت بکے گی۔ اس میں آپ کو زیادہ رفڑ نہیں ہوتا، ایک بندہ رکھ لیں گے نا، کمپیوٹر سسٹم لگا دیں گے، کیمرے لگا دیں گے تو بھائی سارا کچھ مینیج ہو جانا ہوتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے 100 پیس آئے ہیں، 100 پیسوں پہ آپ کا پرافٹ جو اس میں، اچھا ایک ٹیکنیک یاد رکھ لیں کہ آپ کو جب آپ 100 پیس اٹھائیں گے کسی کمپنی سے تو آپ نے بلک میں ریٹ میں اٹھانے ہوتے ہیں، آپ نے ریٹیل ریٹ میں یا ہول سیل ریٹ میں نہیں اٹھانے ہوتے، مطلب کہ ہول سیل میں بھی آپ نے بلک میں بہت زیادہ میں جا کے اٹھانے ہوتے ہیں، سپر ہول سیل جسے کہتے ہیں، اس میں جا کے اٹھانے ہوتے ہیں۔ 100 پیس میں افیکٹ اٹھا رہا ہوں، 70-80 لاکھ روپے کے میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں، تو آپ کو وہ مارکیٹ ریٹ سے بھی 10% یا 5% زیادہ سستا دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آگے آپ کو بچت ہو رہی ہے نا اس میں 50% اپنے پاس رکھ لینا، 50% آگے رکھ کے بھیج دینا، تاکہ مال جو جلدی جلدی نکلتا رہے اور آپ کو پرافٹ آتا رہے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑا آسانی سے مینیج ہو جاتا ہے۔ ایک سسٹم آپ نے سیل آف پوائنٹ کا سسٹم لگا دینا کمپیوٹر میں۔ اس کے اگر مزید آپ تفصیل لینا چاہتے ہیں تو یا کمنٹ سیشن میں مجھ سے رابطہ کر لیں، میں ادھر آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا، یا آپ میری سروسز لے سکتے ہیں، نمبر دیا ہوا ہے، اس پہ آپ فون کر کے میرے ٹائم بک کروا لیں اور میری سروسز لے سکتے ہیں، پورا طریقہ آپ کو اس میں بتا دیں گے ہم۔ اسی طرح آپ کا جو 7واں کاروبار ہے، سوری 6واں کاروبار جو ہے وہ آپ کے ہاؤس کنسٹرکشن کا۔ ہاؤس کنسٹرکشن مطلب صرف پلاٹ نہ لیں میرے بھائیو، پلاٹ کے اوپر کنسٹرکشن کمپنیز ہوتی ہیں، دیکھ لیں ان کے پہلے مکانات بنائے ہوتے ہیں انہوں نے، پورا ٹھیکے سمیت مٹیریل وہ لیتے ہیں، کنسٹرکشن کمپنیاں ہوتی ہیں، کنسٹرکشن شمشیر بلڈرز، اس طرح بہت سے بلڈرز ہیں ہوتے ہیں میرے بھائیو، اور یہ تو میری بلڈنگ کمپنی ہے، تو وہ ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ آپ کو پورا پلاٹ آپ دیتے ہیں، پورا وہ ٹھیکے ہوتا ہے، وہ بنا دیتے ہیں۔ اس کا 2 فائدے ہوتے ہیں، جو ہاؤس ہوتا ہے اس کا بکنے کی اس کی پاکستان کو نیڈ بہت ہے، پہلی بات تو پاکستان کو اس کو فائدہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ریٹرن بہت جلدی ہے۔ پلاٹ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے نا، 2-3 سال آپ چھوڑتے ہیں، اس پہ ایک قبضہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اسے لوگ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنا لیتے ہیں، اور جو آپ کا مکان ہوتا ہے وہ آپ کو ریٹرن بننے کے ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ کیا یا تو وہ مہنگے داموں بک جاتا ہے فوری طور پہ کچھ 2-3 مہینے کے اندر، جب بننے کے ساتھ ساتھ پیریڈ میں، یا اگر اچھی کمپنی سے آپ بنوا رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی مارکیٹنگ ایجنسی بھی ہو، لازمی یہ دیکھ لیجئے گا میرے بھائیو، تو یا اس کے مکان کو آپ کرائے پہ چاہتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو ریٹرن آ رہا ہوتا ہے، 2 سال بعد آپ اسے بیچتے ہیں تو اس کا زیادہ پیسے آپ کو ملتے ہیں، تو اس میں زیادہ پروفٹ ہے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے۔ تو آپ کا جو 8واں کاروبار وہ یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں کسی سٹارٹ اپ میں۔ سٹارٹ اپ مطلب جو وہ نوجوان جو آئی ٹی ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں یا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ انہیں کہیں بھائی جان اپنی کمپنی کو رجسٹر کرائیں، پرائیویٹ لمیٹڈ، 2 بندوں 3 بندوں کی کمپنی ہوگی، ایک بندے کا اس کے شیئر ہوں گے 50% کے، 50% کے آپ کے شیئر ہیں، جس پہ آپ کا لوگوں کا طے ہو جائے، 50-50 رکھیں تاکہ اس بندے کو بھی کام کرنے کا جنون رہے اور آپ کو بھی ایک رہے کہ بچہ اچھا کام کر دے، تو اس پہ آپ انویسٹمنٹ کریں، دیکھیں بچے میں اسپرٹ کتنی ہے، کام کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، اور یہ ایک اچھا کام ہے کیونکہ کل کو اسی طرح سٹارٹ اپس نے بڑے بڑے فیس بک، انسٹاگرام، یہ بڑے بڑے جتنے سٹارٹ اپس ہیں اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، تو اس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، یہ پاکستان میں انشاءاللہ ماڈل آئے گا۔ 9واں جو کاروبار آپ کو ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس طرح ایک سپر مارٹ بنائیں، سپر مارٹ بنا لیں، یہ دونوں طریقے میں ہیں، آپ اسے اسپیشلائز بھی بنا سکتے ہیں اور سمپل بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ سمپل انویسٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو پھر اسپیشلائز میں جائیں میرے بھائیو۔ اسپیشلائزڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پورا ایک سٹور ہی ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ سٹور صرف اور صرف گھی کا ہے، اس میں ڈالڈا بھی پڑا ہے، اس میں صوفی بھی پڑا ہے، اس میں کنولا بھی پڑا ہے، دوسرے بھی پڑے ہیں، کلونجی کا بھی پڑا ہے، بھائی پورے شہر کو، پورے علاقوں کو پتہ ہے کہ بھائی جانی گھی کا سٹور ہے، اور یہاں پہ جو ریٹ ملتا ہے وہ عام سپر سٹور پہ نہیں ملتا ہے، وہ عام تھوک کی دکان پہ نہیں ملتا ہے، یہاں سے اس سے زیادہ سستا ریٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بنا لیں۔ وہ ان چیزوں میں اسپیشلائز میں جانا ہے تو ان چیزوں میں جانا ہے جس کا حساب آسان رکھا جا سکے، ٹھیک ہے، جو گنی جاتی ہیں آسانی سے، ان چیزوں کے اندر چلے جائیں، اور روزمرہ کی کھانے پینے کی چیزیں ہوں، برائے مہربانی ان چیزوں میں نہ جائیے گا جو بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے، برتن رکھ لیے ہیں، وہ بھائی وہ برتن بہت زیادہ نازک چیز ہوتی ہے، ٹوٹتے ہیں پھوٹتے ہیں، چوری وغیرہ، اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے صاف کرنا، تو ان چیزوں میں چلے جائیں، بڑا پروفٹ ہے بھائی، بہت پروفٹ ہے، پاکستانی کھانے کے لیے انسان کمائی ساری کرتا ہے، اسپیشلائز میں چلے جائیں، بہت پروفٹ کمائیں گے، اور اس میں بہت سی ورائٹیز ہو سکتی ہیں۔ جو آپ کا 10واں کاروبار ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ کا بزنس کر لیں،
بسیں لے کے تھوڑا پیسہ تو ویگن لے کے اڈے پہ لگائی جا سکتی ہے، پرافٹ کما کے دیتی ہے۔ ایک ویگن سے 3 ویگنوں پہ لوگوں کو جاتے ہوئے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، میرے سامنے مثالیں ہیں۔ زیادہ پیسہ ہے تو کسی بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی کے ساتھ ویگن لگا دیں، مزدہ لے کے بڑی بڑی یہ فوڈ کی لوجسٹک کی جو کمپنیاں ان کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے۔ گڈس جنہیں اپنی کمپنیوں کے نام جنہیں رکھے ہیں، گڈس کمپنی، یہ جیرانہ گڈز دوسری، تو ان کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر اس سے ذرا تھوڑے سے ہمبل بزنس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ جو بڑی بڑی مسافروں کے لیے جو بسیں بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ لگا سکتے ہیں، یا اپنی خود کی کمپنی کھول سکتے ہیں ٹرانسپورٹ کی۔ دونوں آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، اور یہ بزنس بھی ماشاءاللہ پاکستان میں بہت چلے گا، کیونکہ جتنی ٹرانسپورٹ اور جو میں ہوتی ہے نا اکانومی، وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور اس کی نیڈ ہمیشہ رہتی ہے۔ جب پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے تو اس کی نیڈ ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، پوچھنا چاہتے ہو کوئی سوال، بہت سے سوال ہو سکتے ہیں، صرف میں نے آئیڈیا دیے ہیں، ان کی تفصیلیں نہیں میں نے بتائی، کیونکہ آئیڈیا میں دے رہا ہوں صرف۔ تو ان کی تفصیلات کے لیے یا تو آپ کمنٹ سیشن میں رابطہ کریں، میں سوال لکھیں، میں اس کا انشاءاللہ جواب دے دوں گا آپ کو۔ یا اگر آپ نے یہ کام شروع کرنا ہے اور میری کمپنی کی سروسز لینی ہے کہ وہ آپ کو پورا بتائے، پہلا سٹیپ کیا ہوگا، دوسرا سٹیپ کیا ہوگا، آخری سٹیپ کیا ہوگا، تو اس کے لیے نمبر دیا ہوا ہے نیچے، کال کریں، واٹس ایپ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے ہمارے چارجز کیا ہوں گے، ہماری میٹنگ کیسے ہوگی، کس طرح ہم کام کرتے ہیں، وہ سارا طریقہ آپ کو بتا دیں گے، اور اس طرح ہم آپ کو 1 مہینے میں آپ کا اینڈ ٹو اینڈ کوچنگ کر کے بزنس اسٹیبلش انشاءاللہ کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔